a machine gun in their hands, so it's not the easiest thing. But they've actually behaved pretty well, considering this was not the lifestyle that they were taught to have. But including an end to all Iranian aggression, and they're not going to be Iranian aggression, and an end to war and terror in Lebanon. So the Lebanon piece is something we'll have to work on a little bit. It's a very small piece of the puzzle, actually, but it still makes a lot of noise. ایران کے ساتھ معاہدے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے جس پر کسی کو یقین نہیں آئے گا. معاہدہ نہ کرتے تو ہرمز نہ کھلتا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 سمٹ میں نیوز کانفرنس. کہا کہ معاہدے پر آج الیکٹرانک دستخط ہو سکتے ہیں جس کے بعد اس کا متن عوام کے سامنے لایا جائے گا. سعودی عرب نے بھی خطے میں امن کے لیے بڑا کردار ادا کیا. مفاہمتی یادداشت کی ایک کاپی اسرائیل کو بھیج دی گئی ہے. معاہدے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو شدید مایوس ہیں. صدر ٹرمپ نے کھل کر کہا کہ میرا لبنان کے معاملے پر نیتن یاہو سے اختلاف ہے. اسرائیل کو لبنان کے حوالے سے اپنی حکمت عملی بہتر کرنی چاہیے. ایران جنگ میں چینی اور روسی صدور کے غیر جانبدار رہنے پر شکر گزار ہیں. امریکہ نے ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا متن جاری کر دیا. معاہدے کا عنوان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھا گیا ہے. امریکی نشریاتی ادارے CNN نے امریکی حکام کے حوالے سے بڑا دعویٰ کر دیا. رپورٹ میں کہا کہ مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہے. امریکی حکام نے متن میڈیا نمائندوں کے سامنے پڑھ کر سنایا. متن میں آبنائے ہرمز کی بحالی، ایران پر مالی پابندیوں میں نرمی شامل ہے. متن میں ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق مستقبل کے مذاکرات کے خد و خال میں شامل ہیں. فریقین لبنان سمیت تمام محاذوں پر مستقل جنگ بندی پر متفق ہیں. امریکہ اور اس کے علاقائی شراکت دار کم از کم $300 ارب کی مالی معاونت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک پر کام کریں گے. پاکستان کا ابتدائی وفد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا. سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کی ابتدائی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کر رہی ہیں. چیف آف پروٹوکول اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ورجن اسٹاک ریزارٹ پہنچ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفد آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہوگا. ورجن اسٹاک ریزارٹ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا. قطری ریاست کی ملکیت ریزارٹ خوبصورت اور سیکیورٹی کے اعتبار سے محفوظ ترین سمجھا جاتا ہے. امریکہ اور ایران مذاکرات کی کامیابی خطے میں امن کی نئی راہیں کھول سکتی ہیں. ہو سکتا ہے عبوری معاہدے پر امریکی اور ایرانی صدور دستخط کریں. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ اس تجویز پر غور کیا جا رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ پہلے مرحلے کے بعد حتمی ڈیل کے لیے 60 روز میں مذاکرات ہوں گے جن میں جوہری مسئلہ اور پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت شامل ہوگی. ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے کہا ہے کہ اسرائیل کو لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے انخلا کرنا ہوگا. جنوبی لبنان کے شہریوں کی اپنے گھروں کو واپسی ہونی چاہیے. ایران کے خلاف یک طرفہ فیصلے مسلط کرنے کا دور ختم ہو چکا ہے. ایران نے امریکہ کو اپنی شرائط پر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے پر مجبور کیا. فرانس میں جاری G7 سربراہی اجلاس کی سائیڈ لائن پر امریکی صدر ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات میں نریندر مودی ہاتھ میں پرچی تھامے بیٹھے رہے. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر مودی پر حملہ ہوا تو ان کی مدد کے لیے موجود ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نیا رہنما آتا ہے تو پھر صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی شوخیاں جاری. G7 سربراہی اجلاس میں تاخیر سے پہنچے مگر ایسا چٹکلا چھوڑا کہ سب ہنس پڑے. کہا کہ I am the boss. عمارتی ہم منصب کے دھیمے لہجے پر بھی جگت لگا دی. کہا کہ اتنا امید ہو اور لہجہ دھیما ہی ہو جاتا ہے. ایک موقع پر کہا کہ کانگریس کو جو کہتا ہوں اس کا الٹا کرتے ہیں. کہہ دیتا ہوں کہ ایران کی ڈیل قبول مت کریں، وہ یقیناً قبول کریں گے. مصر کے صدر سے ملاقات میں کہا کہ ہم دونوں ہوٹل میں ملے اور محبت میں گرفتار ہو گئے. امریکی ناکہ بندی ہٹ گئی. آبنائے ہرمز سے 5 ایرانی تیل بردار جہاز گزر گئے.
امریکہ ایران معاہدے کے بعد اب نئے ہرمز پر جاری تناؤ میں کمی آ گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد 3 ایرانی آئل ٹینکرز اور 2 مال بردار بحری جہاز اب نئے ہرمز سے گزرے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ کی منظوری کے لیے ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ ملاقات، سید نوید قمر اور شیری رحمان بھی شریک تھے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے تسلیم شدہ مطالبات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بلاول بھٹو آج قومی اسمبلی بجٹ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو کی بجٹ تقریر کے نکات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو بجٹ کے بارے میں پیپلز پارٹی کا موقف ایوان کے سامنے رکھیں گے۔ Sir, throughout the year, our objective was not merely to manage public finances, but to ensure that every rupee spent delivered the maximum possible benefit to the people of Sindh. Non-essential expenditures were carefully controlled. Administrative spending was streamlined, and available resources were redirected towards development priorities and essential public service. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان۔ کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 13ویں مرتبہ بجٹ پیش کیا۔ عوام اور کاروباری طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کا عزم، کہا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا۔ تعلیم، زراعت، انشورنس اور روزگار کے شعبوں کے لیے خصوصی ریلیف پیکج کا اعلان۔ تعلیمی معاونتی خدمات پر سیلز ٹیکس کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ 720 ارب روپے ترقیاتی امور کے لیے رکھے گئے۔ 25 ڈبل ڈیکر بسیں آئندہ 3 ماہ میں پاکستان کی سڑکوں پر، کراچی کی سڑکوں پر آ جائیں گی۔ کراچی میں پنک بس سروس کی توسیع کی جائے گی۔ الیکٹرک بسوں کی تعداد میں اضافہ کر کے مزید 100 بسیں شامل کی جائیں گی۔ سندھ کے بجٹ میں کراچی نظر انداز۔ 816 ترقیاتی منصوبوں کی مجموعی لاگت 644.3 ارب روپے ہے، لیکن بجٹ میں کراچی کے لیے صرف 100 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گریٹر کراچی سیوریج پلان S3 پر 32 ارب سے زائد کی لاگت سے گزشتہ 12 سال کام جاری ہے، لیکن اس سال صرف 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ روڈ سے اسٹار گیٹ تک 1.2 ارب روپے کی لاگت سے نیا فلائی اوور، ملیر ہالٹ سے شارع فیصل تک 1.5 ارب روپے کی لاگت سے انڈر پاس بنے گا، جبکہ کراچی ریڈ لائن منصوبے کے لیے 13.2 ارب اور یلو لائن کوریڈور کے لیے 3.5 ارب روپے سے زائد فنڈز رکھے گئے ہیں۔ آپ کی تصویر آ گئی، آپ بیٹھ جائیں، اب بس ہو گیا کام آپ کا، بیٹھ جائیں۔ ہم احتجاجاً اس بجٹ اسپیچ کا ہم جو ہے وہ بوائیکاٹ کرتے ہیں، اور ہم جو باقی باتیں بجٹ کے آگے آنے میں جو صورتحال بنے گی اس میں کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، سندھ اسمبلی میں احتجاج، بجٹ نامنظور کے نعرے، واک آؤٹ کر گئے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ سندھ میں جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہے، ایسے بجٹ کا کیا فائدہ جس میں کسی کی نمائندگی نہ ہو؟ اپوزیشن کی بھی ایوان میں نمائندگی ہوتی ہے، شہری سندھ کی قیادت یہاں ہے۔ 26-27 کا کل اخراجات بجٹ تخمینہ 1089 ارب روپے ہے، جس میں غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 797 ارب روپے ہے، جبکہ مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ PSDP کا حجم 206 ارب روپے ہے، جس میں نئے اسکیمات کے لیے 106 ارب اور جاری اسکیمات کے لیے 100 ارب رکھے گئے ہیں۔ فیڈرل ڈیولپمنٹ گرانٹس کی مد میں 45 ارب روپے اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس کی مد میں 40 ارب روپے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے علاوہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس، مالی سال کے مجوزہ بجٹ دستاویزات کی منظوری۔ بجٹ بلوچستان اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی نے بجٹ تقریر میں کہا کہ بجٹ کا مجموعی حجم 1089 ارب روپے ہے۔ صوبائی ترقیاتی پروگرام کے لیے 206 ارب روپے مختص، جاری منصوبوں کے لیے 100 ارب روپے، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، امن و امان اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر وسائل مختص کیے گئے۔
افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس کی تفصیل آنے کے بعد یہ ضرور واضح چیز ہو گئی ہے کہ یہ کسی اہلکار یا جو بچی جس کی شہادت ہوئی ہے اس کا کوئی آپس کا معاملہ نہیں، یہ پیور ایک ایکسیڈنٹ، وہاں ایک ڈکیتی ہو رہی تھی، وہاں ایک سلسلہ بچانے کے لیے، پریمپٹ کرنے کے لیے یہ ایکشن ہوا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک بے گناہ کی. یہ مشکل بجٹ تھا. صوبوں نے وفاق کو پیسے دیے. پنجاب میں گزشتہ 2.5 سال سے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. ہم نے ٹیکس بیس کو بڑھایا، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. پنجاب کے ریونیو میں 426 ارب سے 820 ارب تک کا اضافہ ہوا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا کہ فیڈرل گرانٹ میں سب سے زیادہ حصہ پنجاب کا ہے. اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 100 لاکھ گھر مکمل ہو چکے، 1.25 لاکھ گھر مکمل ہو چکے ہیں. مریم اورنگزیب نے سانحہ چکوال کو غلط فہمی قرار دے دیا. بولی موقع واردات پر ڈکیتی ہو رہی. چکوال میں CCD اہلکار کی فائرنگ. جامحق 9 سالہ معصوم بچی ہانیہ عدیل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی. بچی کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے 11 نشانات پائے گئے. ہانیہ کی موت شدید خون بہہ جانے کے باعث ہوئی. گولی لگنے سے بچی کی دائیں ران کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی. بچی کی دائیں چھاتی، پیٹ، ران اور بائیں کوہنی پر گولیوں کے بہت گہرے زخم موجود تھے. ہانیہ کے جسم پر موجود تمام زخم اینٹی مارٹم تھے، یعنی کہ یہ تمام گولیاں اس وقت ماری گئیں جب بچی زندہ تھی. زخم اتنے شدید اور گہرے تھے کہ جو عام حالات میں فوری موت کا سبب بنتے ہیں. پوری دنیا میں اب کم ہو رہی ہیں اور ایران امریکہ معاہدے کے بعد یہ تیزی سے نیچے کی طرف جا رہی ہیں. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز کو 225 روپے پہ آنا چاہیے. یہ جو 10-20 روپے کی کمی ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. پاکستان کی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے اور غریب، مڈل کلاس آدمی، طالب علم، مزدور، کسان، بائکے کا کام کرنے والے، یہ سب پریشان ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے لیے کل ملک گیر احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا. کہا کہ اب پیٹرول کی قیمت میں 10 یا 15 روپے کمی سے کام نہیں چلے گا. فوری طور پر پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر پر لائی جائے اور 3 سال کے لیے منجمد کیا جائے. ایران امریکہ معاہدے کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت گر رہی ہے. حکومت فی لیٹر پیٹرول پر 116 روپے لیوی سمیت 1.5 روپے ٹیکسز وصول کر رہی ہے. غریب اور مڈل کلاس عوام کب تک شاہی خزانے کا بوجھ اٹھائیں گے؟ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے. کراچی میں ای چالان کا ظلم، ٹرانسپورٹرز نے آواز اٹھا دی. کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد نے ای چالان کی مد میں بھاری جرمانوں، تھرڈ پارٹی کے ذریعے انشورنس ادائیگیوں اور بائیو میٹرک کے دوران بھاری رقوم وصولی کے خلاف آج پہیہ جام ہڑتال کا اعلان. صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد حاجی طواب خان نے کہا کہ بسوں، منی بسوں اور کوچز سمیت دیگر پبلک ٹرانسپورٹ اڈوں پر غیر معینہ مدت کے لیے کھڑی کر دی جائیں گی. محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی، گرج چمک اور بارش کی پیشگوئی کر دی. راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش. خیبر پختونخوا کے اضلاع پشاور، مردان، سوابی، کوہاٹ، کرک اور بنوں میں تیز بارش متوقع ہے، جبکہ ڈیائی خان، چترال، سوات، دیر اور میران شاہ میں آندھی اور بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بالائی علاقوں میں آج سے 20 جون تک وقفے سے بارشیں متوقع ہیں. ارجنٹینا کا فٹ بال ورلڈ کپ میں دفاعی مہم کا دھماکہ خیز آغاز. الجزائر کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کیا. لائنل میسی کی شاندار ہیٹ-ٹرک. 2 مرتبہ کے عالمی چیمپئن فرانس نے سینیگال کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے زیر کیا. کیلین امباپے نے 2 گول اسکور کیے. ناروے نے عراق کے خلاف 4-1 سے فتح سمیٹی. ایرلنگ ہالینڈ نے 2 مرتبہ گیند کو جال میں پہنچایا. آسٹریا نے اردن کو 3-1 سے مات دی. مانچسٹر میں پیدا ہونے والے زیدان اقبال نے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والے پہلے پاکستانی نژاد کھلاڑی کے طور پر تاریخ رقم کر دی. ناروے کے خلاف عراق کی جانب سے 22 سالہ نوجوان نے دوسرے ہاف کے 58ویں منٹ سے میچ میں حصہ لیا. ان کی متبادل کھلاڑی کے طور پر فٹ بال ورلڈ کپ کے میچ میں شرکت لاکھوں پاکستانی فٹ بال شائقین کے لیے ایک خاص لمحہ تھا. اور لداخ کی سیر کے لیے آنے والے بھارتی بائکرز کا وقت بدل گیا.
بائکرز نے جب لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریبی علاقوں میں پہنچتے ہی ان کے موبائل فونز کا ٹائم زون خودکار طور پر بدل کر چائنا اسٹینڈرڈ ٹائم پر چلا گیا۔ ٹائم 2.5 گھنٹے آگے ہونے پر بائکرز بھی حیران، سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔